حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ قدیم تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق ایک پسماندہ علاقہ سے تھا۔ چونکہ ان کا تعلق افریقی نسل سے تھا، اس لیے ان کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی ہونے پر دلالت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے وافر حصہ عطا کیا۔ انسان کو کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ انتہائی دل نشین انداز میں حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا دی گئیں۔ اپنے حکیمانہ کلام سے انہوں نے صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں نوازا بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنے زر اقوال سے سرفراز فرمایا۔ سورہ لقمان کی آیات نمبر 12 تا 19 میں خوبصورت نصیحتوں سے اپنے بیٹے کے دامن کو بھر دیا۔ ظاہر ہے اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا باپ اسے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیز عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھیں۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں نقل فرما دیے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا ہے اور پوری کائنات کو تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ شرک سے اجتناب کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت میں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا حکم دیا اور وہ حدود و قیود بھی متعین کر دیں جہاں تک کہ ماں باپ کے ارشاد کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بے شک ماں باپ دونوں کا اپنی اولاد پر بڑا حق ہے، لیکن دونوں میں سے ماں کا حق بہت زیادہ ہے، جو 9 ماہ تک بچے کو شکم میں اٹھائے پھرتی ہے۔ اس طویل عرصہ میں اسے آئے دن طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر پیدائش کا مرحلہ بڑا جان لیوا اور صبر ازما ہوتا ہے۔ ان تمام مرحلوں سے بچ نکلے تو عرصہ دراز تک وہ اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے علاوہ دن رات اس نور نظر کی خدمت میں مگن رہتی ہے۔ یہ ساری خدمات وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی احسان جتلانے کے خیال سے کرتی ہے، بلکہ محض محبت اور پیار کے جذبہ سے سرشار ہو کر ساری خدمات انجام دیتی ہے۔ اسی لیے رحمت للعالمین نے بار بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں عرض کی، آ رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے عرض کیا، اس کے بعد؟ اپنے پھر فرمایا، تیری ماں۔ اس طرح اپنے 3 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور چوتھی بار باپ کے ساتھ۔ ان آیات میں نہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس طرح نہ صرف بندہ نوازی کی حد کر دی بلکہ اسلامی معاشرہ میں والدین کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اس کے بعد بھی اگر اولاد اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے دعائیں نہ لے تو اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ والدین کی اطاعت کا بار بار تاکیدی حکم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے، جس سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ والدین کا ہر حکم ماننا اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ شرک کرنے کا ہی حکم دے۔ اس آیت میں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ بے شک والدین کا بڑا حق ہے
اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بہرحال ان کا حق اللہ تعالیٰ کے حق سے کم ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر اصرار کریں یا کسی ارشاد الہی سے سرتابی پر مجبور کریں تو اس وقت ان کے حکم کو مسترد کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں اور کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں تو ان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ والدین کی مخالفت کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے پائے، اور جو دنیاوی حقوق تمہارے ذمہ ہیں وہ بدستور احسن طریقے سے ادا کرتے رہو۔ خلاف دین ان کی باتیں نہ مانو لیکن ان کی تابعداری میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے بارے میں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ورنہ میں نہ تو کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی اور بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مخالفت کے باوجود اسلام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کرنے لگے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں نے والدہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس ضد میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی، تو میں اس کے پاس گیا اور کہا، میری اچھی اماں جان، تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں۔ قسم ہے اللہ کی ذات کی کہ تمہاری ایک نہیں 100 جانیں بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب میری ماں نے اسلام پر میری استقامت کو دیکھا تو مایوس ہو کر کھانا پینا شروع کر دیا۔